بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمود عبداللہ خان ہوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ویورز، آج کی اس مختصر سی معلوماتی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خانگی تقسیم کے بارے میں۔ پرائیویٹ پارٹیشن، خانگی تقسیم یہ کیا ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور کون لوگ خانگی تقسیم کروا سکتے ہیں، اپنی زمین کو آپس میں بیٹھ کر اس کی تقسیم کروا سکتے ہیں، اور اس کا قانونی سٹیٹس کیا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ اور یہ کہ خانگی تقسیم جسے ہم گھر بیٹھ کر آپس میں بانٹ کر جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ یہ زمین آپ کی، یہ آپ کی، یہ آپ کی اور یہ آپ کی، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ ریونیو ریکارڈ کے اندر آپ کی خود تقسیم جو آپ نے کی ہوئی ہے اس کا کوئی عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس تمام پر بات کریں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایک خاندان کے اندر جب کوئی باپ فوت ہوتا ہے تو اس کی پراپرٹی جو ہے اس کی اولاد میں جاتی ہے۔ اولاد میں پراپرٹی کے جانے کے بعد مختلف قسم کے آپس میں تنازعات کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پراپرٹی لینی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی میں نے لینی ہے، تیسرا کہتا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے۔ تو جو پراپرٹی اس میں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جو فرنٹ پر ہے، یا جس کو سڑک کا فرنٹ لگ رہا ہے، یا جس کو پانی اچھے طریقے سے پہنچ سک رہا ہے، یا جس میں کوئی خوبی موجود ہے، اس کے دعوے دار تمام لوگ بن جاتے ہیں، اور جس میں کوئی کمی ہے کوئی آدمی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر تنازعات کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی شکل میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر جو بزرگ موجود ہیں، جو بڑے موجود ہیں، وہ اپنے طور پر اس زمین کو بانٹ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایکڑ فلاں کے، یہ فلاں کے، یہ فلاں کے اور یہ فلاں کے۔ جب ساری زمین آپس میں بڑھ جاتی ہے تو پھر کچھ عرصہ تک اس کو استعمال کرنے کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی سڑک وہاں سے گزر گئی، یا کوئی اور تبدیلی ایسی آ گئی جس میں سے کسی زمین کی قیمت بڑھ گئی، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی نے، بڑے نے اس کو تقسیم کر دیا تھا خانگی طور پر، وہ فوت ہو گیا، تو فوت ہونے کے بعد اس کے جو وارثان تھے، یعنی جن لوگوں کو اس نے خانگی طور پر آپس میں بٹھا کر تقسیم کر دیا تھا، یعنی زمین تقسیم کر دی تھی، تو وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے، اور پھر معاملہ بڑھتے عدالتوں میں آنا شروع ہو گیا۔ تو آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ خانگی تقسیم ہوتی کیا ہے۔ تو اب کوئی آدمی خاندان کا بڑا جس نے آپس میں زمین بانٹ دی، تو وہ ایسا بھی بعض اوقات کرتے ہیں کہ وہ کوئی سٹیمپ پیپر لے کر اس کے اوپر تحریر کر دیتے ہیں کہ یہ نمبر اس کا، یہ نمبر اس کا، اور یہ نمبر خسرہ اس کا۔ اب اس تحریر کی بھی کوئی قانونی وقت نہیں ہوتی۔ اس کی قانونی وقت اسی وقت ہوگی جب اس تحریر کی روشنی میں ریونیو ریکارڈ میں اس کا عمل درآمد ہو جائے گا، اور یقینی طور پر ریونیو ریکارڈ میں عمل درآمد تبھی ہوگا جب تحصیلدار کے پاس آپ جائیں گے سب لوگ، اور وہاں پر جا کر وہ ڈاکومنٹ دکھائیں گے جو آپس میں تحریر کیا ہے، اور پھر سب جا کر وہاں پر کہیں گے کہ یہ ہم نے جناب اس کو آپس میں خانگی طور پر پرائیویٹلی اس کو ہم نے تقسیم کر لیا ہے، اور یہ اراضی اس طرح ہم نے بانٹ لی ہے۔ تو پھر وہ اس کی توثیق کر دے گا، اور وہ کنفرم ہو جائے گی، اور ریونیو ریکارڈ کے اندر اس کے باقاعدہ طور پر اس کو تقسیم کے بعد میں اس کے نمبران لگ جائیں گے کہ فلاں 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 آدمی کا فلاں فلاں کھاتا ہے۔ اس طرح مکمل طور پر یہ ایک قانونی عمل ہو جائے گا۔ لیکن ایسی خانگی تقسیم جس میں قانونی عمل مکمل نہیں ہے، جو لوگوں نے گھر پر بیٹھ کر پرائیویٹلی کی ہوئی ہے، اس کی قانونی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اب خانگی تقسیم جب ہم کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کھاتے کی ہم خانگی تقسیم کر رہے ہیں اس میں مالکان ایک سے زیادہ ہیں، یعنی ایک خاندان جس میں 4 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو موجود ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی پرائیویٹ پرسنز جنہوں نے باہر سے آ کر زمین خرید لی ہے تو وہ بھی اس کھاتے کے اندر مالک ہیں۔ اگر ایسا ہے تو 4 آدمی جو آپ کے گھر میں موجود ہیں، یعنی بھائی جو 4 ہیں، وہ اکیلے اس کی خانگی تقسیم نہیں کروا سکتے، بلکہ اس کے لیے تمام کھاتا مالکان کو ایگری کرنا ہوگا، اس کے بعد میں وہ خانگی تقسیم جو ہے وہ ہو سکے گی۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ جن لوگوں نے خانگی تقسیم کروانی ہے وہ کوئی ڈاکومنٹ اپنے آپس میں تحریر کر لیں، اور اس ڈاکومنٹ کو لے جا کر ایک اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں، اور تحصیلدار کے روبرو وہ اپلیکیشن پیش کر دیں کہ جناب اس کھاتے میں فلاں فلاں افراد جو ہم موجود ہیں، مالکان ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم خانگی طور پر پرائیویٹلی اس کی پارٹیشن چاہتے ہیں، تو اس کی پارٹیشن فرما دی جائے۔ وہ تمام لوگوں سے بیانات لے گا، اور اپنی تسلی کرنے کے بعد اس کی توثیق کر دے گا، اور وہ تقسیم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اس پر عمل درآمد ہو جائے گا، اور تمام نمبران خسرہ
تمام کھاتا علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے اور تمام کسی بھی قسم کی جو کوئی لٹیگیشن ہے اس کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے یا آپ کوئی کوئسچنز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب فرما لیں تاکہ اس نوعیت کی دیگر ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔